میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد. گریسفل ہیں، ینگ بچوں کی ماں ہیں، موٹی لکھ دیں گے. ان کے اپنے اندر ایسا کوئی فطرتاً کیڑا ہوتا ہے کہ وہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ ڈسٹینس ہی رکھیں. بزرگ بیٹھا ہوا اکیلا کیا شادی انجوائے کرے گا؟ ایٹیٹیوڈ بہت ہے ان بہنوں میں، ان کو انجوائے کرنے دیں پلیز. شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور جی جناب، آج میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ مجھے کچھ دن سے بہت پریشان کر رہی تھی، اور معاملہ کچھ یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہی تھا. میں ولاگس وغیرہ دیکھ رہی تھی پاکستان کی. بہت اچھی، بہت ہی گریسفل ولاگر ہیں پلوشا جی. ان کی بیٹی کی آج کل شادی تیاریاں چل رہی ہیں اور فنکشن اسٹارٹ ہو گئے. سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت زیادہ مبارکباد پلوشا جی کو اور ان کی فیملی کو، اور ان کی بیٹی کے لیے بہت ساری بیسٹ وشیز. اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو آباد رکھے، خوش رکھے، اور اس کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو. اور جس طرح ان سب بہنوں کو اچھے ہسبینڈ ملے، ان کی بیٹی کی بھی آگے کی لائف انہیں کی طرح بہت اچھی کمفرٹیبل ہو. اور چونکہ ماں باپ بیٹیوں کے، اپنے اولاد کے نصیب کے صرف دعا ہی مانگ سکتے ہیں. اور یہ اتنا ایک بیٹی کے ماں باپ کے لیے سینسیٹیو سا ٹائم ہوتا ہے. خوشی اور ایک مطلب دل افسردہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ان کی بیٹی پرائی ہونے جا رہی ہوتی ہے، رہتی تو اپنی ہی ہے لیکن ان کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے. نئے لوگوں میں جانا ہوتا ہے، نئے لوگوں کو سمجھنا ہوتا ہے. ایک زندگی کا نیا چیپٹر اور اسٹارٹ ہو رہا ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ جب کسی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے یا کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم ان کی خوشیوں کو دوبالا کریں، نہ کہ بیچ میں جو ہے نا لڑاکا بھی جما لو اور پھپا کٹیوں والے کام کریں اور نیگیٹیوٹی نکال کے کوئی فساد پھیلانے والے، دوسرے کو ان ایزی کرنے والے کام کریں. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے کامنٹ سیکشن میں شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ آ کے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ میرا ریئیکشن چینل نہیں ہے، لیکن ایک یوٹیوب پہ اگر میں بھی کام کر رہی ہوں تو ایک ہم یوٹیوب فیملی ہی ہیں. تو اگر کسی کا کوئی دکھ کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو تو ہمیں اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے. تو میری طرف سے اس لیے ان کے لیے دعائیں ہی ہیں. تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں کافی دن سے دیکھ رہی تھی ان کے ولاگس وغیرہ، ان بہنوں کے بھی. تو لوگ اتنے زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں جا کے اس میں، اور اتنے نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں وہ ٹائپ کیسے کرتے ہیں ایسی چیزیں، اور شرم نہیں آتی. حالانکہ اتنی مطلب پیاری ہیں، وہ خوبصورت ہیں، گریسفل ہیں، ینگ بچوں کی ماں ہیں. اگر ہیلدی ہیں تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس پہ بھی اللہ نے انہیں عزت اور شہرت ہی دی ہوئی ہے. لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں لوگ آ کے موٹی لکھ دیں گے، پاگل لکھ دیں گے، اور کہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنی شادی کر رہی ہیں، بیٹی کی تو نہیں کر رہی، تو یار تو ایسے ہو رہی ہیں ویسے ہو رہی ہیں. مطلب کیسے اتنا گند غلط ہے، سمجھ نہیں آتی. اور پھر انگلیاں ان کا ساتھ بھی دیتی ہیں ایسی چیزیں ٹائپ کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے ٹائپ کر لے. انہیلدی مائنڈ ہے ایسے لوگ، جو ہے کسی بھی خوشگوار ماحول کو نا آسانی سے بدمزگی اور ڈپریس ماحول بنا سکتے ہیں. اتنے انہیلدی مائنڈ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ اگر کہ وہ انجوائے کر رہی ہیں، اچھے کپڑے پہن رہی ہیں، اچھی ڈیکوریشن چل رہی ہے، تو آپ انجوائے کریں. آپ اس میں سے آپ اپنی فائنینشیل رینج کے مطابق اگر آپ کے فنکشنز آ رہے ہیں آپ آئیڈیاز لے لیں. لیکن ظاہری بات ہے ہر ایک نے اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہوتا ہے نا، جو بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ کریں گے جو شکر گزار ہوں گے اللہ کے دیے ہوئے پر، جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے. تو وہ دوسرا آپ کے سامنے پیسے والا ہو، غریب ہو یا جو بھی ہو، اس کی خوشی دیکھیں گے کہ وہ انسان کتنا خوش ہے، اس کی خوشی میں شریک ہوں گے. لیکن جو نیگیٹو لوگ ہوں گے وہ ہر اچھی چیز میں بھی جو ہے نا وہ غلط پوائنٹس کو
یا پھر کیڑے نکالیں گے. ان کے اپنے اندر ایسا کوئی فطرتاً کیڑا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی انہیں دعوت پہ بلا لے گا تو بھی اس میں کیڑے نکلیں گے, اگر انہیں کوئی تحفہ دے دے گا تو بھی انہیں ان میں کیڑے نکلیں گے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے, مطلب ان کو لوگ خوش کر نہیں سکتے. تو ان کے آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کی نیچر کو سمجھ جائے نا تو ان سے ڈسٹینس ہی رکھیں, کیونکہ ایسے لوگ اپنے دوستوں میں ہوں, اپنے بہن بھائیوں میں ہوں, اپنے خاندان میں ہوں, اپنے نیبرز میں ہوں, پڑوسیوں کے ساتھ, مطلب اپنے ہر حلقہ احباب میں جو ہے نا وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تبھی تو ان کی عادتیں پکی ہو گئی ہوتی ہیں, جو اس طرح سے دوسروں کی پرسنل لائف بھی دیکھ رہے ہیں یا بلاگز بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی XYZ مطلب دیکھ رہے ہیں, تو اس میں انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی پھیلانی ہوتی ہے, اور ان کی خوشیوں کو جو ہے نا انہوں نے ملیا میٹ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ عجیب عجیب باتیں لکھ دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ اس وقت اس ماں باپ پہ کیا گزرے گی. وہ ویسے سینسٹیو ہی ہوئے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی رخصتی کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ جو بہنیں ان کی جس طرح زیادہ تر وہ بہنیں انگلینڈ میں نہیں ہیں, تو ون بائی ون اپنے ابو کے پاس ادھر آتی رہتی ہیں, جو ان کو دیکھتے ہوں گے ان کو اندازہ ہو. تو لوگوں کو پریشانی ہے کہ روما ادھر آ گئی ہیں تو وہ کیوں آ گئی ہیں, ان کی کوئی پلوشا سے انبن ہوگی, وہ شادی نہیں اٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں گی. تو بھائی کیوں انبنی ہوگی تو آئی ہوں گی, دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس آئی ہیں, ابو بھی تو یہاں پہ ان کے اکیلے ہیں, تو وہ ان کو فل ٹائم دیں گی. اگر ان کا جانے کا نہیں ہوتا ان کے ابو کا, اور ممکن ہے اگر ہو گیا ہو تو وہ سرپرائز اپنے آڈینس کو دینا چاہ رہی, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ بزرگ ہیں, وہ اکیلے بیٹھ کے کیا شادی انجوائے کریں گے, ان کو کیا ٹچ موبائل. تو ہم ان کے بلاگس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ابو کے پاس نہیں ہے, اور بڑوں کو نہیں آتا یوز کرنا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو وہ اس میں ان کو خود چلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اگر آن لائن شادی اٹینڈ کرتی ہیں تو کسی مطلب یہ لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس بات پر. ظاہر ایک بزرگ بیٹھا ہوا اکیلا کیا شادی انجوائے کرے گا, اس کو کیا پتا وہاں پہ ان کے جاننے والوں کا یا جو بھی ہے وہ آن لائن ہی بیٹھے ہوئے بتائیں گی, انٹروڈیوس کریں گی, انہیں ہنسائیں گی جس طرح وہ وہیں پہ موجود ہیں, پھر شادی انجوائے کریں گے. تو مطلب اس میں بھی لوگوں کو مسائل ہیں, کیوں اس طرح کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو ہرٹ کرنے والی. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ کہیں پہ وہ کڑواہٹ لوگ بولیں اور وہ ریئیکشن دکھا دیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ ایٹیٹیوڈ بہت ہے ان بہنوں میں. تو بھائی ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں کے ایکشنز جو ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں, وہ اسی کا تو ریئیکشن دکھا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے, انسان ہی ہے نا وہ ساری بہنیں بھی. تو انسان جو ہے جب آپ فضول کی نیگیٹیوٹی اور آپ کبھی کبھی بالکل ہی لو لیول پر چلے جائیں گے تو انسان کو پھر سخت جواب دینے پڑ جاتے ہیں. وہ کوئی آپ لوگوں کی بدتمیزیاں برداشت کرنے کے بھی تو پابند نہیں ہے نا. تو دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس پہ شکر کرنا سیکھیں, دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. اللہ تعالیٰ پلٹ کر آپ کو بھی وہی سب ضرور دے گا. آپ اگر کچھ آپ کی زندگی میں کمی ہے, آپ لوگوں کو اگر دیکھتے ہیں تو حسد نہ کریں, آپ ہی اللہ سے مانگیں. اللہ کا گھر بہت بڑا ہے, اللہ دینے والا ہے, نوازنے والا ہے, وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا. مگر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیب کے مطابق ہی دینا ہے. ہر ایک کی ایک جیسی قسمت نہیں ہے. اللہ نے کسی کو گورا بنایا, کسی کو کالا بنایا, کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا. سب یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے. تو شکر گزار ہو کے زندگی کو انجوائے کریں اور پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں, جئیں اور جینے دیں, اور اچھا سوچیں, اچھا دیکھیں, اچھی چیزیں نکالا کریں, نیگیٹیوٹی مت تلاش کیا کریں جو آپ کو بھی بے سکون کرے اور آپ دوسروں کو بے سکون کریں. تو دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنیں اور زندگی میں سکون پیدا کریں, یہ بھی اور دوسروں کی بھی. مت اتنی کڑواہٹ اگلا کریں. اور کسی بھی بلاگر کے آپ اگر بلاگز دیکھتے ہیں تو الٹی سیدھی باتیں مت کریں کامنٹس میں جا کے, اور پھر آپ کو انہی کے چاہنے والے جب جواب دیتے ہیں آپ کی کیا عزت رہ جاتی ہے. آپ نہ دیکھیں, کوئی آپ کو پابند نہیں کر رہا کہ آپ کسی کو دیکھیں. آپ کو جو چیز نہیں پسند, آپ کو جو رستہ نہیں پسند ہوگا آپ اس میں نہیں جائیں گے. یہی بات ہے.
پھر آپ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایسی حرکتوں سے، اور دوسرے انسان کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو آپ ہی کی طرح انسان ہے، تو فرشتہ تو نہیں ہے. اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی چیزوں سے نوازا ہے، کیا پتا اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہو، یا اللہ ہی دینے والا ہے. اگر اللہ اس کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور دوسرے کو دیکھ کے اس کے پاس جو ہے دنیا کی آسودگیاں یا پیسہ دیکھ کر آپ پریشان مت ہوا کریں. یا ہر پیسے والا بھی برا نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر بھی اگر اس کو کامیابیاں اور اس کو سب چیزوں سے نواز رہا ہوتا ہے، تو وہی اللہ ہوتا ہے جو ہمیں بھی دے رہا ہوتا ہے. تو مگر سب کے ایک جیسی چیزیں نہیں مل سکتی. سب کی زندگی، سب کی قسمت، سب کے نصیب، سب کے روزگار اللہ نے لکھے ہیں. ہر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے. اور اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. وہی نوازنے والا ہے. آپ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے تو اللہ کو یہ آپ کی ادا پسند آ سکتی ہے، اور اللہ آپ کو بھی انہی ساری چیزوں سے نواز سکتا ہے. کتنے ہی لوگ یوٹیوب سے کما رہے ہیں اور ان کی زندگیاں سنور رہی ہیں. آپ بھی کوشش کر لیجیے، یا کسی بھی طرح سے اللہ سے آپ مانگیں. اللہ وسائل بنانے والا، اللہ ہی وسیلے بناتا ہے، اللہ ہی نوازتا ہے. تو بس اپنی زندگی میں خوش رہنے کی، پازیٹیو رہنے کی، اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی کوشش کریں. اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی صحت، خوشیاں مانگیں، روزگار، برکت، سب مانگیں، سب ملتا ہے. اور ان کی بیٹی کی خوشیوں میں ان کی بیٹی کو دعائیں دیں. اور اللہ نے اگر انہیں دیا ہے، وہ بے شک جتنے مرضی جوڑے بدلے ہیں، جو بھی انجوائے کر رہی ہیں، آپ ان کو انجوائے کرنے دیں. پلیز آ کے الٹی الٹی باتیں، نیگیٹیوٹی مت پھیلائے کریں. جو غریب بھی ہوتا ہے نا، اس کے گھر میں بھی اگر اس کی اولاد کی شادی خوشی ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی توفیق کے مطابق اچھے لباس بناتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے. تو جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہوگا وہ کیوں نہیں کرے گا؟ فطری بات ہے نا یہ. تو ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے خرچ رہے ہیں، تو کوئی برائی نہیں ہے اس. آپ خوش ہو جائیں. جہاں پہ وہ برا کر رہے ہوں گے تو ہم تو انہیں نہیں کہیں گے نا. اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہوگا تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. آپ یا ہم یا کوئی بھی بولنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ بہتر فیصلہ کرے گا کہ کون غلط کر رہا ہے، نہیں کر رہا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.